یہ عرض کر دوں کہ میں سنی سنائی بات کبھی کیا ہی نہیں کر، جو کہتا ہوں پورے وثوق کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ، سند کے ساتھ، حوالوں کے ساتھ کہا کر۔ شروع سے میرا یہ طریق رہا ہے۔ میں نے جو کتاب لکھی ہے ختم نبوت اور تاریخ احمدیت، اس میں بھی کوئی ایک حوالہ نہیں جو آج تک چیلنج کیا گیا ہو کہ وہ ذرا غلط ہو سکتا ہے۔ اب آپ وغیرہ کی غلطی اور بات، یہ چیزیں بھی مرزا صاحب کی اپنی تحریروں کی، جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، ضرورت پیش آئی انگریز کو کہ یہی چیز کہ اس کی عطایت فرض ہے، جہاد منسوخ ہو چکا ہے، اسے وحی کی سند بہم پہنچائی ہے۔ وہ عام الفاظ میں سمجھیے کہ انہوں نے اس کے لیے اپلیکیشنز انوائٹ کی، درخواستیں طلب جسے کہا جاتا ہے، درخواستیں پیش کی گئی۔ مرزا غلام احمد صاحب نے بھی اپنی درخواست کی، انہوں نے یہ لکھا، درخواستوں میں انداز آپ کو معلوم ہے نا کہ وہ اپنے خاندانی میرٹس اور سروسز اور خدمات جلیلہ جو ہوتی ہیں خاندان کی، سب سے پہلے انہیں بھی پیش کیا کرتے ہیں، یہ ان کی درخواست تھی۔ اس نے لکھا، میں ایک ایسے خاندان سے ہوں جو اس گورنمنٹ کا پکا خیر تھا۔ میرا والد مرزا غلام مرتضیٰ گورنمنٹ کی نظر میں ایک وفادار اور خیر خواہ آدمی تھا، جن کو دربار گورنری میں کرسی ملتی تھی اور جن کا ذکر مسٹر گریفن صاحب کی تاریخ رئیسان پنجاب میں ہے، اور 1857 میں انہوں نے اپنی طاقت سے بڑھ کر سرکار انگریزی کو مدد دی، یعنی 50 سوار اور گھوڑے باہم پہنچا کر عین زمانہ غدر کے وقت سرکار انگریزی کی امداد میں دیے گئے۔ اس کے بعد انہوں نے لکھا کہ پھر میرے والد کی وفات کے بعد میرا بڑا بھائی مرزا غلام قادر خدمات سرکاری میں مصروف رہا، اور جب تموں کی راہ گزر کر مقصدوں کا سرکار انگریزی کی فوج سے مقابلہ ہوا تو وہ سرکار انگریزی کی طرف سے لڑائی میں شریک ہوئی۔ تو یہ سندیں تھی اس بات کی کہ سرکار انگریزی کی عطایت اور وفاداری جو ہے میری ہی نہیں، پشتانی طور پر یہ چلی آ رہی ہے۔ اس لیے یہ جو آپ کو تلاش ہو رہی ہے، اس منصب جلیلہ کے لیے میں نہایت فٹ امیدوار قرار دیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ یوں کہیے کہ ان کا انتخاب عمل میں آیا، وحی کی سند بہم پہنچانے کے لیے انہوں نے پہلی دست میں کام نہیں کیا، بتدریج وہاں تک پہلے صرف ولایت کا دعویٰ،
الہام، کشف، علم ربانی، پھر اس کے بعد محدث بال کی زبر کے ساتھ، پھر اس کے بعد مجدد، پھر مسیح موعود، اور پھر دلی نبی، بروزی نبی، حلولی نبی، آخر الامر، پکے سکہ بند۔ میں وہ کرشن گوپال وغیرہ جو تھے ان کو میں چھوڑ رہا ہوں کہ ان کو بھی چاہا تھا انہوں نے اس میں لے آئے، لیکن وہ لوگ نہیں قابو آئے۔ یہاں آخر میں نے کہا کہ پکے سچے نبی رسول، لیکن یہ پہنچے وہ بتدریج وہاں تک پہنچے۔ یہ تدریج کیوں اختیار کی ہے؟ رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ وہاں تک کیوں پہنچے؟ اس کی وجہ بھی مجھ سے نہیں، خود مرزا صاحب سے سنی۔ وہ لکھتے ہیں انہوں نے آخر میں دعویٰ کیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق، انہوں نے پہلے وہی ان کے عقائد تھے جو مسلمانوں کے تھے، رفتہ رفتہ پھر یہ بات انہوں نے کہی کہ وہ آنے والا مسیح جو ہے وہ میں ہی ہوں، مسیح موعود۔ یہ بات اور اس کے معنی یہ وہ لکھتے ہیں کہ یہ بات کہ میں مسیح موعود، یہ الہامات اگر میری طرف سے اس موقع پر ظاہر ہوتے جبکہ علماء مخالف ہو گئے تھے تو وہ ہزارہ اعتراض کرتے، لیکن وہ ایسے موقع پر شائع کیے گئے جبکہ یہ علماء میرے موافق تھے۔ یعنی الہامات خداوندی، وحی خداوندی بھی جو شائع کی جاتی ہے، ظاہر کی جاتی ہے، تو وہ مسالے کے تابع شائع کی جاتی ہے کہ ابھی یہ نہیں، ابھی یہ، اور اس کے بعد وہ، اور وحی خداوند ان الہامات پر۔ ہاں، یہی سبب ہے کہ باوجود اس قدر جوشوں کے ان الہامات پر انہوں نے اعتراض نہیں کیا، کیونکہ وہ ایک دفعہ ان کو قبول کر چکے تھے، اور سوچنے سے ظاہر ہوگا کہ میرے دعوی مسیح موعود ہونے کی بنیاد انہی الہامات سے پڑی ہے، اور انہی میں خدا نے میرا نام عیسیٰ رکھا، اور جو مسیح موعود کے حق میں آیتیں تھیں وہ میرے حق میں بیان کر دی۔ اب اگلی بات آتی ہے، اگر علماء کو خبر ہوتی کہ ان الہامات سے تو اس شخص کا مسیح ہونا ثابت ہوتا ہے تو وہ کبھی ان کو قبول نہ کرتے۔ یہ خدا کی قدرت